اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر وافظ سے ہوں گے، مانو صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم اپنی دوسری کلاس میں سیکھیں گے کھانا کھانے کے بعد کی دعا۔ جیسے کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا سنت ہے، ویسے ہی کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کھانا ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تاکہ نعمت دینے والے رب کا شکر ادا کیا جا سکے۔ اور ایک حدیث بھی ہے اس حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانے کے بعد یہ کہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے نا، کہ دیکھیں ہم کھانا جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں کھانا تو ہم رب تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، اس کھانے میں برکت جو ہے وہ ہو جاتی ہے، ہاں انسان کو سکون بھی ملتا ہے۔ تو اس کی جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں، اس کے بعد جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، ہم جب رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو یہ دعا پڑھنے سے بھی انسان کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ دیکھیے کتنے اچھے مومنٹس ہمارے لیے جو ہے وہ بنا دیے گئے ہیں، لیکن ہم فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یعنی دیکھیے ہم جب کھانا کھاتے ہیں، ہم کھانا بھی کس لیے کھا رہے ہیں؟ اپنے لیے کھا رہے ہیں نا، تاکہ ہم کھانا کھائیں، ہم جو ہے وہ انرجیٹک ہوں اور پھر ہم جو ہے وہ اپنا کام کر سکیں، اور یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں۔ ہم کسی کو فائدہ تو نہیں پہنچا رہے، لیکن ہمیں جب ہم کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ سے جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں، جو اس کی پراپر دعا ہم نے پریویس کلاس میں پڑھی ہے، تو جب ہم وہ دعا پڑھنے کے بعد کھانا سٹارٹ کرتے ہیں، اس کے کتنے فوائد ہیں وہ بھی ہمارے لیے۔ اور جب ہم کھانا جو ہے وہ فنش کرتے ہیں، دین ہم دعا پڑھتے ہیں، تو اس کا بھی جو ہے وہ یعنی ایک فائدہ ہے، وہ کس کو ہے؟ وہ بھی ہمیں ہے، اور اتنا زیادہ فائدہ، یعنی کہ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا رحمان ہے، آپ اس بات سے ہی اندازہ لگا لیں۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم جو ہے وہ کھانا مکمل ہم نے کر لیا، ہم اپنے لیے کر رہے ہیں سب کچھ، لیکن ہمیں اس کا فائدہ بھی ہمیں ہی ہو رہا ہے۔ ہمارے کھانا کھانے سے آپ سوچیں رب تعالیٰ کو کیا فائدہ؟ ہاں، ہم رب تعالیٰ کا اگر ہم جتنا بھی ذکر کریں، جتنا بھی شکر ادا کریں، نہیں کر سکتے، کہ رب تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے یعنی ہمارے روزمرہ زندگی میں ہم جو کام کرتے ہیں اس پر بھی اتنا اجر رکھ دیا ہے ہمارے لیے۔ ہم انسان ہیں، سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو، لیکن انسان جو ہے وہ اس سمجھ سکتا ہے، اسی لیے کیونکہ اس کے پاس سمجھ ہے، رب تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس سمجھ کا استعمال کر کے وہ ایک اچھا مومن بن سکتا ہے۔ مومن کو موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن مومن بننے کے لیے جو ہے وہ موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم سب نے مومن بننے کی کوشش کرنی ہے۔ اور مومن کیسے بنتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹے چھوٹے یعنی جو ہم ڈیلی لائف میں جو ہم کام کرتے ہیں اس پر سیکھ کر کے کس طرح سے ہم نے اس کام کو کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے اس کو اینڈ کرنا ہے، ہر چیز سنت کے مطابق کر کے۔ تو اگر ہم سنت کو فالو کریں گے تو ہمیں ان چھوٹے چھوٹے کام جو کہ ہمارے خود کے ہی کام ہیں، جن سے ہمیں خود ہی فائدہ ہوتا ہے، تو وہ بھی ہمارے لیے عبادت بن جائیں گے۔ عبادت یہ نہیں ہوتی کہ آپ نوافل ادا کر دیں، آپ نماز پڑھ لیں، آپ قرآن پاک پڑھ لیں، یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ یعنی یہ عبادت کی کیٹیگری میں آتا تو ہے، لیکن ہم مخصوص نہیں کر سکتے کہ یہی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم روزمرہ زندگی میں کام کرتے ہیں، اگر وہ پراپر سنت کے مطابق کیے جائیں تو وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ اور جب انسان سانس لیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، تو اس کے لیے وہ عبادت بن جاتے ہیں۔ کتنا یعنی آسان ہے ہمارے لیے۔ اور بس یہ ہے کہ رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ سنت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ تو ہم اس دعا کو جو ہے وہ یاد کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، آپ نے اس کے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے۔ میں اس کی جو ٹرانسلیشن ہے ان اردو اینڈ انگلش وہ بھی بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟
الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھانا کھلایا اور رزق عطا فرمایا بغیر میری طاقت اور قوت کے. All praise is for Allah who fed me this and provided it for me without any power or strength from myself. دیکھیں اس دعا کو اگر ہم غور سے دیکھیں، اگر ہم دیکھیں کہ یہ دعا پڑھنے کی کیا حکمت ہو سکتی ہے، کیونکہ دیکھیں ہم جب یعنی کھانا کھا رہے ہیں تو انرجیٹک تو ہم خود ہی ہو رہے ہیں اور اس کے فائدے جتنے بھی فوائد ہیں وہ سب ہمیں مل رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ نمبر 1، جب ہم کھانا کھاتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا جو ہے وہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے جو یعنی جب ہم یہ کھانا کھا رہے ہیں رب تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا رزق ہے اصل میں، اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے محنت کی اور محنت کرنے کے بعد میں نے اس کو جو ہے وہ حاصل کیا ہے، تو یاد رہے وہ محنت کرنے کی جو اسٹرینتھ ہے، جو طاقت ہے، وہ بھی کس نے دی تھی؟ رب تعالیٰ نے دی تھی. اگر وہ قوت آپ ایکٹیو نہ ہوتے، آپ چست نہ ہوتے، تندرست نہ ہوتے، تو آپ یہ کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ صحت بھی ہزار نعمت ہے. تو رب تعالیٰ کی ہر چیز ہمیں دی ہوئی جو ہے نا وہ نعمت ہے. تو رزق اصل دینے والا جو ہے نا وہ اللہ ہے، نہ کہ ہماری کوشش. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کیا سب کچھ اور کریڈٹ ہم خود لے لیں، تو یہ غلط ہے. ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یہ رزق جو ہے وہ اصل دینے والا اللہ ہے، اور شکر گزاری بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں. جب ہم اپنا یعنی کھانا ہم نے فنش کیا، مکمل کیا، اس کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں، ہم شکر گزاری کر رہے ہوتے ہیں، ہم رب تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کھانا میسر ہوا، ہم نے کھانا کھایا، ہمیں سکون ملا. اور کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں انہیں کھانا نہیں ملتا، ٹھیک ہے، یعنی ہم ہر طرح کی کیٹیگری سے اٹھا کر دیکھیں سب لوگوں کو. کچھ لوگوں کے پاس اتنی فراوانی ہوتی ہے رزق کی، چونکہ تقسیم ہے تو کسی کے پاس رزق کی فراوانی ہے، کسی کے پاس رزق نہیں ہے، اسے کوشش کرنی پڑتی ہے یعنی اپنے رزق کے لیے. تو اگر دیکھا جائے جن کے پاس فراوانی وہ قدر نہیں کرتے، اور جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ انہیں قدر تو ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے بھی ہے کہ وہ یہ نہ سوچیں کہ وہ ان کی محنت سے انہیں ملا ہے. رزق تقسیم ہے، رزق جو ہے وہ ہر کسی کو ملتا ہے، ہر ایک انسان کے نصیب کا ہوتا ہے. تو جب ہم یہ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. شکر گزاری کرنے سے انسان کا جو دل ہے وہ نرم ہو جاتا ہے، اور دل کا نرم ہونا جو ہے وہ جنت میں جانے والوں کی ایک نشانی ہے. سبحان اللہ. تو ہم اگر شکر ادا کرتے ہیں تو اس سے ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں. اور کھانے کے بعد جو ہے وہ الحمدللہ کہنا ایمان کی علامت بھی ہے کہ جب ہم کوئی بھی کام کریں، اب کھانا کھا رہے ہیں ڈیلی یوز ہے، ہم جو ہے وہ دن میں 3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں، بہت سے لوگ 2 دفعہ کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے. پانی پیتی ہیں آپ، جو ہے وہ کھانا کھا رہی ہیں، کھانے کے علاوہ کچھ ایسے ہی اسنیکس وغیرہ یعنی جو ہم چلتے پھرتے بھی کھا لیتے ہیں. ہم کھانا پراپرلی بولتے ہیں اس کو ہے جو ہم بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں 3 ٹائم. اس کے علاوہ جو ہم کھاتے ہیں اس کو ہم کھانا ہی نہیں کہتے، حالانکہ وہ بھی کھانا ہی ہوتا ہے. تو یعنی جو ہم ہر کھانے پر جو ہے وہ یعنی اس کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، تو یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ ایک مومن، ایک جو ہے وہ مسلمان کو پتہ ہے کہ جو رزق ہے نا، اس جو رزق ہے یہ مجھے مل رہا ہے، یہ میرے رب تعالیٰ کی دین ہے، یہ میرے رب تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ عطا فرمایا ہے. تو الحمدللہ کہنے سے انسان کا ایک تو دل بھی نرم ہوتا ہے، اور دوسرا ایمان کی علامت بھی ہے. تو میں یہ آپ کو دعا جو ہے وہ اگین پڑھ کر سناتی ہوں، اس کی آپ ریویژن کیجیے گا، آہستہ آہستہ پڑھیے گا تاکہ آپ کو یہ جو ہے وہ اچھے سے یاد ہو جائے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جب ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو ہم نے اس دعا کو پڑھنے اور سیکھنے سے کیا سیکھا، لرننگ پوائنٹس جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے. الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں
جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور رزق عطا فرمایا بغیر میری طاقت اور قوت کے. All praise is for Allah who fed me this and provided it for me without any power or strength from myself. الحمدللہ. تو اس دعا کے سیکھنے سے ہمیں یعنی یہ ہے کہ جب ہم نے اس کو یاد کر لیا تو کیا لرننگ پوائنٹس ہیں ہمارے لیے, ہم نے کیا کرنا ہے اس دعا کو حفظ کرنے کے بعد. جب کھانا ختم کریں تو ہاتھ دھو کر آہستگی سے یہ دعا جو ہے وہ پڑھیں اور دل میں احساس رکھیں کہ اللہ نے بے حساب نعمتیں جو ہیں وہ عطا کی ہیں ہمیں, اور اس میں سے یہ ایک نعمت ہے, اور اپنے گھر والوں کو, بچوں کو بھی یہ دعا یاد کروائیں. تو اس کے ساتھ ہی کہ جب دل شکر ادا کرتا ہے تو رزق میں صرف اضافہ نہیں ہوتا بلکہ برکت اور سکون بھی نازل ہوتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں, جس میں ہم ایک نیو دعا جو ہے وہ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ نے اسے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.